السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر نصر جاوید صاحب 27ویں آئینی ترمیم کل نہیں آپ یہ دیکھیں یہ بہت بڑا ٹاپک ہے، آئین کا ٹاپک ہے، پارلیمان کا ٹاپک ہے، جمہور کا ٹاپک ہے، تو اس پہ تو بات کرنا بنتی ہے، پورا میڈیا اس پہ بات کر رہا ہے۔ یہی جمہوریت کا حسن ہے کہ جب جب آپ کو ضرورت پڑے عوام کی بقا کے لیے، عوام کی فلاح کے لیے، عوام کی ترقی کے لیے، تو آپ آئین میں تبدیلی کر سکتے ہیں۔ تو 27ویں آئینی ترمیم خوشحالی لائے گی اس ملک کی ترقی کو۔ میں تو تقریر ہی کرنی تھی سر، نہیں مقصد یہ کہ میں آپ کا فیصل واٹا میں آپ کا فیصل بات یہ ہے کہ یا تو اگر تم نے مدح سرائی کرنی تھی تو آپ مجھے کہتے کہ سر یہ ہے میرا جرنلزم، میں آپ کو بتاؤں، آپ جو آ کے بیٹھ جاتے میں ہیں۔ چیلنج کرتا ہوں اس وقت کسی صحافی کے پاس، اور ایون آپ کے وزیر قانون کے پاس بھی وہ ڈرافٹ موجود نہیں۔ چلیں جی، آئی چیلنج، اگر میں غلط ہوں میں آپ آتے ہیں ٹاپک پہ حوالے سے جو سوال ہے میرا اس پہ آتا ہوں۔ سوال یار تم جس طرح شروع ہوئے ہو تو میں کیا ہے 27ویں آئینی ترمیم پہ ہی کہ ہر طرف چرچا ہے 27ویں آئینی ترمیم کا، لیکن اس کے مسودے کا کسی کو پتہ وہ نہیں تو وزیر قانون ہے کیا۔ وہ تو وزیر قانون کو۔ اچھا، اب آئینی ترمیم کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے پاس نمبر پورے ہونے چاہیے، نیشنل 2/3 میجورٹی چاہیے دونوں ہاؤسز میں۔ اچھا، اب جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نمبر پورے ہیں کہاں، نیشنل اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی۔ مولانا صاحب جو پچھلی 26ویں آئینی ترمیم میں بہت ضروری تھے، قومی اسمبلی میں پورے ہیں میاں، آپ کی اطلاع غلط ہے۔ سینٹ میں جو سب سے پہلے پیش کرنے کا ارادہ ہے اس کے پیچھے منطق ہی یہ ہے کہ سینٹ میں ایز سچ ٹیکنیکلی اسپیکنگ اف یو گو بائی دی نمبر سو فار، سیدھی سادی بات ہے، پیپلز پارٹی کے 26 ہیں، وہ لارجسٹ پارٹی ہے، مسلم لیگ نون کے 20 ہیں، باپ کے 4 ہیں، ایم کیو ایم کے 3 ہیں، پی ایم ایل کیو کا 1 ہے، نیشنل پارٹی مالک صاحب کی اس کا 1 ہے، 7 یعنی انڈیپینڈنٹ جو ہیں وہ 6 ہیں، ٹھیک۔ یہ تمام مل کر بھی اگر حکومت کی حمایت میں ووٹ ڈالیں تو یہ بنیں گے 60، اور آپ کو ووٹ چاہیے 64۔ اچھا، اب اس میں یہ ہو سکتا ہے مولانا صاحب کی منتیں ہو رہی ہیں اگر اب اس میں یہ 64 کو آپ کر سکتے ہیں 63 میں، کہ جب ٹائی پڑ جائے تو سینٹ چیئرمین جناب جو ہے ہمارے گیلانی صاحب وہ ووٹ کر دیں۔ اس کے باوجود آپ کو 3 مزید سینیٹرز کی ضرورت، اب وہ 3 سینیٹر یا تو آپ اے این پی سے لیں، وہی نا، اے این پی کے ہیں، یا جے یو آئی سے لیں۔ اب میرا سوال جو اور اچھا اس میں سے چلیں پھر بھی آپ 1 نمبر اور مزید کم کر سکتے۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ جب ترمیم ہوئی تھی تو اس میں نسیمہ احسان صاحبہ جو کہ بی این پی مینگل گروپ سے سینیٹر بنی ہوئی، انہوں نے یعنی کہ فلور کراسنگ کر لی تھی، چلیں وہ بھی ڈال دیں، تو اس کے باوجود 2 آپ کو ووٹ چاہیے۔ ابھی ہم فائن، آپ نے چلو اچھا کیا کہ یہ تو آپ نے پہلے تقریر کیوں لگائی؟ آپ نیشنل اسمبلی نہیں، یا تو آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے وہ بندے توڑ رکھے ہیں، جو یعنی پی ٹی آئی سے نکل کے بھی جنہوں نے کہنا کہ یہ اچھی ترمیم ہے، جو آپ نے پہلے ہی وہ تقریر کی تھی خوشحالی لائے گی یہ وہ ادھر، یا تو اگر ان کے پاس ہیں ایسے کو بندے ہیں، ایک آدھ کو نام بتائیں۔ نہیں میں نا اس طرح میں یعنی کہ سامنے آ جائے گا، میرا کیا کام ہے۔ پی ٹی آئی کے سینیٹر بھی 1-2 ایسے ہیں جو اویلیبل ہیں، بدولت پی ٹی آئی کی وجہ سے سینیٹر ہوئے، اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ 12 پھر تو آپ نے میرے جو سوال میں نے پوچھنا چاہ رہا تھا آپ نے مزید اس کو انڈورس کر دیا۔ جی آج ملاقات ہوئی فیصل واڈا کی مولانا صاحب سے، میں جو آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا 26ویں آئینی ترمیم میں نواز شریف صاحب کو لاہور سے نکل کر واپس جانا پڑا تھا کیونکہ مولانا نہیں مانے تھے۔ مولانا واز دا مین پلیئر آف 26th، مولانا کے گھر کا طواف ہوتا رہا، اور سب سے زیادہ طواف جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے 14 سال چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے۔ اب سوال یہ ہے اس دفعہ جو ہے جو آپ کی حکمران جماعت ہے اس کی ڈومیننٹ سوچ یہ ہے کہ زبانی کلامی مولانا عزت کرتے رہو، لیکن اس دفعہ ان کو شو کریں کہ جناب ہم آپ کے گھر کا طواف کیے بغیر بھی آئینی ترمیم کروا سکتے ہیں، اور وجہ اس کی یہ بتائی جا رہی ہے کہ نمبر کو چھوڑیں مولانا صاحب پھر بھی اچھا اب آپ یعنی فیصل واڈا صاحب کی بات کر رہے ہیں یا پاکستان مسلم لیگ نون کی بات کر رہے ہیں؟
मुझे इन दोनों में से बता दें तो फिर उनका जिक्र कर लेते हैं। ये दोनों अलग अलग हैं भाई वो तो बाडा है, वो तो सबसे अलग है, वो तो फैसल है। मकसद ये है कि मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, आपको याद होगा मौलाना ने हाल ही में वो जो याद होगा कि पहले वो बात चली थी कि जी आइमा कराम को 10,000 रुपये दिए जाएंगे, फिर ये 25,000 की बात हुई, तो उन्होंने कहा कि मैं मुंह पे मारता हूँ और ये है वो है, ठीक। उसके बाद से हुक्मरान मुस्लिम लीग में ये सोच जो है ये बहुत तवाना हो गई है, यार मौलाना साहब को इस हद तक नहीं जाना चाहिए था, बहरहाल उनके बच्चों की तरह है और ये इतने ज़ीरक कितने शाइस्ता आदमी हैं, तो अब इनको वो अलग बात है, लेकिन मैंने इस तरह तो नहीं कहा, मैं तो हुकूमती नुक्ता नज़र की बात कर रहा हूँ, यानी हुकूमत के अंदर जो सोच प्रिवेल कर रही है, इतना सख्त लहजा मौलाना साहब को। तो अब ये कि मौलाना को फिर मैसेज कन्वे किया जाए कि सर हम आपकी इज्जत करते हैं, आपके साथ इतने वसी इतने पुराने ताल्लुकात रहे हैं, तो अब आप जब इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करेंगे तो सॉरी, दिस इज़ नॉट ऑल, ठीक। तो ये कि ये थोड़ा सा इस्टेब्लिश किया जाए कि ये इर्रेलेवेंट। ये अलग बात है कि मेरा अपना ख्याल है कि किसी भी सियासतदान को इर्रेलेवेंट करना तवील अरसे के लिए मुमकिन नहीं होता, किसी वक्त भी कोई भी वक्त आ सकता है, सो यू कांट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड इन पॉलिटिक्स। अब व्हाट वाज द मैसेज, मैं समझा नहीं। अगर आपने कहा कि वो एक वो समझती है नून लीग के वो इररिलेवेंट है, फिर वाडा साहब क्यों गए? और वाडा साहब ने भी सताया। वाडा साहब डज नॉट रिप्रेजेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, प्लीज। वो अपने तौर पे चले गए। वो सबसे वाडा हूँ, वो यानी वो सबके, वो हाथी के पाँव में सबका पाँव है, वो अपने तौर पर वो इंडिपेंडेंट ही, वो तो इलेक्टेड। लेकिन जो नंबर कैलकुलेशन आपने की वो वाडा साहब को भेजने वालों ने भी तो की होगी ना, तो जब नंबर मौलाना के अलावा भी पूरे हैं तो मौलाना। भाई मेरे, ये जिन दिनों मौलाना ने ये तुंदो तेज बयानात दिए, तो उन्हीं दिनों मौलाना को ठंडा करने के लिए फैसल वाडा साहब ने किसी को कहा कि जी मैं बात करता हूँ, बड़े मेरी बात सुन देते हैं वगैरह वगैरह। उन्होंने मौलाना को फ़ोन किया, तो मौलाना जो थे वो मुल्तान में थे, उन्होंने कहा जी ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा जब मैं इस्लामाबाद में हूँगा, तो फ़िलहाल तो लेकिन मैं मुल्तान से उनको जाना था लाहौर, हो गई बात। तो वो जब ये 27वीं तरमीम का शोर का मचा, तो वो फ़ौरन यहाँ आ गए। अच्छा, लाहौर नहीं गए? तो उनसे मिलने के लिए लाहौर का दौरा कट करके तो उनके साथ सबसे पहले खैर सगाली की मुलाकात हुई। हाँ, बिलावल साहब, बिलावल भुट्टो सरदारी साहब की। तो मुझे कुछ लोगों ने बताया है कि ये कोई 2.5 घंटा मुलाकात बिलावल साहब के साथ। हाँ, उसमें नहीं, उसमें 1.5 घंटा में तो बाकी लोग भी थे, तो बाकी 40 या 50 मिनट की इनकी 1-on-1 मुलाकात हुई दोनों की। और उसमें गालिबन इसलिए बाद में जो बात चली थी ना, कि जो हमने कहा था कि कुछ लेजिस्लेटिव कोऑर्डिनेशन का लफ्ज़ नुसरत जावेद मरहूम ने इस्तेमाल किया था, तो वो हुआ था। अब कुछ अफराद ये भी कह रहे हैं कि गालिबन इसी मीटिंग में तय हुआ था कि जी बिलावल भुट्टो साहब से जो मांगा जा रहा है उसको पब्लिक के आगे रखना, एंड देयरफॉर केम द ट्वीट। ये दावा हो रहा है, मेरे पास इस दावे की तस्दीक का अभी तक लेकिन इस पे कहीं से कोई नाराजगी का इजहार तो नहीं हुआ ना इस पे? हाँ बराबर। अब तुम्हें क्या पता, यानी तुम क्या, यानी कि नाराजगी का इजहार करने वालों के पास हो तो तुम्हारे जरिए नाराज ना, तो बस ऐसे ही ना करो ना। बहरहाल ये कि अभी तक जितनी भी गुफ्तगू हो रही, तमाम लोग वो हवाई तीर मार रहे हैं ना। हाँ भाई, जब आपके पास वो है ही नहीं के पास क्या करना है, तो किस चीज़ की। हेलो, आ गई समझ? तो मुझे कुछ फहम लोग पीपल्स पार्टी के, जो कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी कहते हैं कि उनके रुकन हैं, उनसे कुछ बात करने वाले लोगों ने इंदिया दिया है कि कल के इजलास में सबसे पहले सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी बिलावल भुट्टो साहब से ये मुतालबा करेगी कि सरकार वो ड्राफ्ट तो पेश करे जिस पे हमने अंगूठे लगा। क्या मैं आपको कह रहा हूँ कि ड्राफ्ट ले आए बिलावल साहब जो, तो सर जरा हमारे सामने तो आए कि एक्चुअली है क्या।
اب آپ ایسے ہی ہم تو کو بلال صاحب کے پاس ہے آپ کہہ رہے ہیں؟ کوئی بھائی میرے اگر ہوگا تو کہیں گے یہ لو بھائی یہ کاپیاں کروا کے لانا بھائی، اپنے وہ اسٹاف کو کہیں گے. اگر انہوں نے سی سی کا اجلاس بلایا تو ہوگا تو بلایا نا سر، ایسے تو نہیں بلایا. سی میں بہت بھائی آخر انہوں نے اس میں تفصیلات تو بتائی ہیں ہاں ٹویٹ میں، تو غالباً ہوگا. لیکن میرا آ رہا دوسرا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو ابھی تک آپ سمجھ نہیں پا رہے، وہ یہ ہے کہ پوری قوم کی، تمام تبصرہ نگاروں کی، تمام تجزیہ کاروں کی نگاہیں دو موضوعات پر. اس پہ آگے جانے سے پہلے اس کو وائنڈ اپ کر لیں. نمبر گیم پہ آپ کہہ رہے ہیں حکومت کو کوئی پریشانی، میں نے کب کہا یہ؟ یا کہہ کے آگے کیوں جا رہے ہیں؟ اس مسئلے میں کو نے آپ کو پہلے گنوائے حقائق. حقائق یہ ہیں کہ نیشنل اسمبلی اوکے، ابھی تک کی جو نظر آ رہا ہے اس میں اگر آپ if you go by the numbers game and if you don't believe in lotocracy, floor crossing, vote buying, blah blah blah، تو حکومت پاکستان کو کم از کم 3 ووٹ درکار ہیں سینٹ میں. نیشنل اسمبلی فائن، وہ وہاں اچھا جو پاپڑ 26ویں آنی ترمیم میں بیلنے پڑیں گے وہ تو نہیں بیلنے پڑیں گے نا یہاں پہ 27ویں میں؟ ابھی کم از کم یہ اس میں 3 تو کرتے 3 کے لیے. اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ اوریجنل ڈرافٹ کیا تھا، کیا وہ بلاول صاحب کو دکھایا گیا یا نہیں دکھایا گیا؟ اب انہوں نے خود جو باتیں کہی ہیں ان میں سے کتنی باتیں جو ہیں یہی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں میرے منا. تو انہوں نے 7 پوائنٹ دیے ہیں جو آپ نے خود گنوائے. جی 7 پوائنٹ. لیکن لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو بل آخر سینٹ میں رکھی جائے گی 27ویں ترمیم، کیا اس میں یہ 7 نکات ہوں گے؟ یہ تو دیکھنا موٹے موٹے بتائے ہیں، اس میں پھر سب سیکشن پھر ارے وہ پھر باقی تو معاملہ ڈیٹیلز کا ہو گیا نا. انہوں نے تو میجر ہیڈز بتائے نا ٹھیک ہے کہ ان میں تبدیلیوں کی توقع کی جا رہی ہے وایا 27th امینڈمنٹ، یہی کہا گیا نا. اب اقوام عالم کا فوکس کن پہ ہے ان 7 میں؟ نہیں، اقوام عالم کا تو اس میں ہوگا نا کہ پتہ نہیں آرٹیکل 243 میں کیا ہونے والا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. ویسے بہت اسپیکولیشن وہ ایسی میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں وہ ضرورت سے زیادہ ہم لوگ کر رہے ہیں. دیکھو بات سنو بھائی، کوئی پسند کرے یا نہ کرے، آرٹیکل 243 یہی تھا نا. کیا آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں کہ راحیل شریف صاحب یہ ہوتے ہوئے پاکستان کے 3ری مرتبہ منتخب ہوئے وزیر اعظم کو جانا پڑا؟ اس سے زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت ہے؟ اس لیے اس بات کو چھوڑیں. یہ مت کہو کہ جی اچھا جو ایک ڈیفیکٹو ڈیجیرو ایک حقیقت ہوتی ہے، اگر وہ کاغذ پہ لکھی ہوئی آ جائے تو کیا. میرا اپنا خیال ہے جو بہت سارے لوگ وہ اسپیکولیشن کر رہے ہیں کہ جی سپریم کمانڈر بنا دیا جائے گا، غلط ہے. اچھا غلط ہے؟ غلط. یعنی پریزیڈنٹ وڈ ریمین اے سپریم کمانڈر، جو میں کل بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا. باقی یہ کہ فیلڈ مارشل کا لفظ چونکہ 73 کے آئین میں نہیں ہے، کیونکہ 73 کے آئین سے لے کر آج تک ہماری فوج میں کوئی فیلڈ مارشل نہیں ہوا. اچھا اس سے پہلے جو فیلڈ مارشل ہوئے تھے ایوب خان صاحب، انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دیا، ٹھیک ہے. اور انہوں نے 62 کا آئین دیا تھا، وہ آئین بھی نہیں رہا 62 کا بھی. ٹھیک ہے بس. اب موجودہ حالات میں وزیر اعظم صاحب نے پہلے ان کو یہ ٹائٹل دیا ہے، اب اس کو وہ کوئی آئینی اس کے لیے نکال رہے ہیں. کبھی ایک تو باقاعدہ اس کو کانسٹیٹیوشنل کور مل جائے. اب اس میں یہ ہے کہ دیکھنا ہوگا کہ اس سلسلے میں جو سٹرکچرل جو ہوتی ہے ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر، اس میں کیا کیا چینجز، اور ان چینجز کا میری اور تمہاری روزمرہ کی زندگی سے کوئی تعلق. ٹھیک ہے. لیٹس بی ویری فرینک. اسی طرح کا یہ ہے نہ ہی سیاسی اختیارات کو کام ہونے جا رہے ہیں، یہ جو افواہیں چلتی ہیں. نہیں کون سے سیاسی اختیار بھائی صدارتی اختیارات کو نہیں تو اس میں او میرے بھائی میں کل بھی آپ سے پوچھ کے مر گیا. آپ مجھے بتائیں کیا سپریم کمانڈر جو اس وقت صدر پاکستان ہے وہ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ فلان کور کمانڈر جو ہے کل چھوڑ کے تو وہاں رپورٹ کرے؟ نہیں ہو سکتا نا. تو میں وہی آپ اچھا کچھ لنگر گپ میں اب دیکھنا مجھے نہیں وہ یار جب پارلیمان میں بیٹھے لوگوں کو اور پارٹی سربراہان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ بنا اس مسودے کے پورے ملک میں کوحرام بچا دیں 27ویں آئینی ترمیم کا، تو میں 2% کے صحافی کو اتنا اختیار تو حاصل ہے نا کہ میں وہ لنگر گپوں میں سے 2-4 پسندیدہ گپوں پہ آپ سے سوال پوچھ لوں.
لنگر گپ جو چل رہی ہے کہ یہ ہے، اور لنگر گپ بھی بڑے کریڈیبل صحافی اور تجزیہ کار جو ہیں وہ اس کو لکھ رہے ہیں کہ ان 7 نکات کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں جو مسودے میں شامل ہیں. مثال کے طور پہ جو نگران سیٹ اپ آتا ہے اس کا کوئی ترتیب بدلی جائے، بندوبست چینج ہو، ایک اس طرح کی گپ بھی چل رہی ہے. ایک گپ یہ بھی چل رہی ہے کہ جو ٹینیور ہے گورنمنٹ کا اس کو یہ لنگر گپیں ہیں کہہ رہا کہ تو پھر تو فیصل واڈا صحیح کہہ رہے ہیں، شاید پھر 28ویں ترمیم کی ضرورت بھی پڑے گی. ایسے نہیں ہے، میرا نہیں خیال. میرا خیال ہے کہ جو بھی ترمیم آئے گی وہ انہی موضوعات تک محدود رہے گی جن کا تذکرہ بلاول بھٹو زرداری نے کیا ہے. ورنہ یہ ہوگا کہ یار سینٹ کی سب سے زیادہ تعداد کے اعتبار سے 26 سینیٹر والی جماعت کے سربراہ کو بھی پتہ نہیں تھا کہ کیا آنے والا. سمجھ آ گئی بات. تو یہ لنگر گپ اس چکر میں یہ رہنے ہی نہیں. مہربانی آپ. میرا جو میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ غیر ضروری طور پر صرف ایک آرٹیکل 243 اور دوسرا جوڈیشری پر ہی ساری توجہ دی. جوڈیشری میں یقینی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ میسو چینجز ظاہر ہے جب کانسٹیٹیوشنل بینچ بنے گا اور پھر واقعتاً یہ آنا ہے کہ بھئی ہائی کورٹ کے ججز کو کسی بھی وقت کہیں ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے تو یقیناً اٹس اے ہیوج سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ. ٹھیک. لیکن میں جو 2 دن سے کہہ رہا ہوں میں آج دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں پھٹے ہوئے برتن کی طرح کہ سب سے امپورٹنٹ میری دانش میں ایگزیکٹو میجسٹریسی کی بات. اب وہ سیاستدانوں نے کچھ سوچ کے ڈالا نا. دیکھیں حکومت میں بیٹھے لوگ سیاستدانوں نے وہ جب بھی سیاستدانوں کے پاس ایک طرف تو آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ڈرافٹ ہی نہیں، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ سوچ کر ڈالا ہے. وہ ایک فیصلہ کر لینا. the maker of politicians جس نے بھی اس کو ڈرافٹ کیا ہوگا کچھ سوچ سمجھ کے کیا ہوگا. بھائی میرے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہرحال اس کی وجہ سے آپ کو خبر یہ دے رہا ہوں کہ بیوروکریسی میں بہت ہلچل ہے. بیوروکریسی جو ہے اس میں ظاہر ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ تو ڈی ایم جی کی وہ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس جس کا اب نام کر دیا ہوا ہے، یعنی یہ انگریز کے زمانے کا ڈی سی واپس آ رہا جو کہ قتل کا مقدمہ بھی وہ سنتا تھا. بیوروکریسی کو خوش ہونا چاہیے کہ اختیارات آ رہے ہیں نا اس کے پاس، لیکن بیوروکریسی کے ایک سیکشن کے پاس جا رہا ہے. ساری بیوروکریسی آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس والے کے پاس نہیں جا رہے، پوسٹل والے کے پاس، آفس مینجمنٹ کے پاس. تو وہ پھر گورا صاحب ہو جائے گا. جیسے انگریز کے زمانے میں صرف گورا جو ہے وہ ڈی سی ہوا کرتا تھا بہت عرصے تک. اچھا ہے نا سر. دیکھیں نا اب شہاب نامے بھی لکھنے بند ہو گئے، بہت اختیارات ہوں گے اور مزید شہاب نامے پڑھ سکیں گے جائیں گے ریٹائرمنٹ کے بعد. اچھا خیر یہ تو آپ کا ایک پھکڑ پن ہے. میں نے سنا ہے کہ پنجاب میں سنا ہے، وہ میں ابھی چیک کر رہا تھا تو وہ یعنی کہ پروگرام شروع ہو گیا، غالباً صوبائی کابینہ کا اجلاس تھا. آج تھا نا سر. تو آج تھا تو وہاں کسی بہت سینئر گورنمنٹ افسر نے لوگوں کو کہا کہ جی آپ تیاری پکڑیں، اپنا ایگزیکٹو میجسٹریسی بحال ہو رہی. اور یہ بات ہوئی ہے وہاں بھائی کسی نے وہاں پہ بڑک لگائی. سنا ہے، میں ابھی چیک کر رہا تھا کیونکہ میں چیک نہیں کر پایا. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہڑا ہڑی میں خبریں جب آتی ہیں 8 بجے سے پہلے تو یو ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل. تو اچھا لیکن دوسری طرف بات یہ ہے، ایک تو میں تمہیں یہ بات بتائی کہ پیپلز پارٹی جو ہے، پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے کافی تکڑے مؤثر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کل اپنے چیئرمین صاحب کو کہیں کہ سر وہ ایک تو ڈرافٹ دیا جائے اور ہمیں چاہیے کہ بہتر ہوگا کہ ہم اپنا تماشا لگانے کے بجائے یہاں بیٹھ کر ایک ایک شق کا مرحلہ وار جائزہ لیں تاکہ ہم یہ نہ لگیں کہ ہمیں ایک دیا گیا اور ہم نے انگوٹھا لگا. ٹھیک ہو گئی بات. اب وہ واقعتاً بلاول صاحب کے سامنے یہ بات کہہ پائیں گے یا نہیں میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ کھچڑی پک رہی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے بعض اوقات اجازت سے بھی کہی جا سکتی ہوتی ہے. آپ مجھے کہتے ہیں سمجھ ٹی وی سے آج ٹیلی ویژن کرنے کی خبر دیں سمجھ گئے بات. اچھا ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی والے یہ دعویٰ کر رہے ہیں جن سے میری بات ہوئی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ اسلام آباد میں بھی جیسے ڈی سی ہوتا ہے نا، تو کہتے ہیں یہ جو میجسٹریسی بحال ہو رہی ہے نا
ہاں یہ وہی اسلام آباد ماڈل ہے، یہ وہ انگریز کے زمانے والا ڈی سی بحال نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے. ایک ہے جی یہ اپنا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایگزیکٹو میجسٹریسی بحال ہو رہی ہے، اس میں ڈپٹی کمشنر جو ویسے انتظامی سربراہ بھی ہے وہ اپنا عدالت بھی لگایا کرے. چلیں ابھی شارٹس میں میرے پاس کچھ رہتے ہیں. سن لینا وہ اس میں اب ان حالات میں وہ ان سلاٹس جو شارٹس آپ سنوانا چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں آپ کو، کیونکہ آپ کو یہ لگی ہوئی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کیا کریں گے، وہ کہاں جائیں گے. اللہ بھلا کرے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان آئندہ 2-3 دنوں میں بنگلہ دیش جا رہے مولانا صاحب بنگلہ دیش جا رہے ہیں. ہیں. جی جی، وہاں پہ وہ کچھ ان کے یعنی کہ ہمارے ہاں سے ہی گئے تھے، تو وہ وہاں پہ ان کا عرس ہے کوئی جو بن کے بہت عالم فاضل، ٹھیک ادھر یہ اس میں شریک ہونے جائیں گے، اور لہٰذا وہ تو کنی کترا کے باجو کی گلی سے نکل لیکن جائیں. وہ آ جائیں گے نا 2-3-4. جب وہ آ جائیں گے تو سنا ہے کہ ان کی قربتیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے کافی بڑھ رہی ہیں، اور اپوزیشن کی طرف. اس کا میں نے انڈیا میرا خیال ہے دیا تھا، وہ شاید آپ کے مجھے نہیں پاس یاد. نہیں، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میں نے سنا ہے کہا جی. تھا کہ کب یہ واقعہ ہوگا جب مولانا جو ہیں وہ کیسے اپنے آپ کو ریلیونٹ بنائیں گے، وہ آپ کو اس سے سمجھ سنا آ ہے جی. جائے گا. جب تک علی امین گنڈا پور جو ہیں وزارت اعلیٰ پر فائز رہیں گے، مولانا فضل الرحمان تحریک انصاف کے ہاتھ نہیں آئیں گے. نہیں اب تحریک انصاف واضح کر چکی ہے، ایک بڑی مضبوط خبریں آ رہی ہیں کہ مولانا سے شاید اتحاد ہو جائے گا یا ہو چکا ہے. مولانا اتحاد اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک علی امین گنڈا پور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ. یہ تو نہ ہونے میں تو والی. ادھر دیکھ کے بات یہ تو کرتا نہ ہوں، ہونے آپ والی کو نہیں بات. دیکھ. یہ تو نہ ہونے والی بات. ویسے یہ مجھے یاد نہیں تھا، یہ بڑا آپ نے زبردست تجزیہ پیش کیا. جی تو وہ ان میں جو ہے آپ نے آپ کے بقول ایک ہچ تھی وہ ختم ہو گئی، تو اب کوئی رکاوٹ نہیں. میرا اپنا خیال ہے کہ جب مولانا بنگلہ دیش سے واپس آئیں گے تو ایک تو یہ اپنے آپ کو انہوں نے 27ویں ترمیم، پھر وہ یہ حکومت کو بتانے کے لیے اپنی طرف سے کاوش کریں گے کہ شاید اس خیال سے واپس آیا ہوں کہ محفل سے نکال کے آپ مجھے پچھتا رہے ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ وہ کوئی تھوڑا بہت اپنے آپ اپنی ریلیونس شو کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی وہ ضرور کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ تو جو اگر مولانا آپ نے نہیں یہاں آپ دوسری اہم تو بتا دیں کہ میں مولانا کی پہ آنا چاہتا ہوں کہ مولانا اگر اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں 27ویں آئینی ترمیم کے ساتھ، تو کل جو آپ کہہ رہے تھے کہ اپوزیشن ایک بڑا رول پلے کر سکتی ہے، تو مولانا کے ہوتے وہ ایک رول پلے ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اب نہیں، یہ جو ہے یہ انیشیٹو یہ لینا پڑے گا یا تحریک تحفظ آئین پاکستان لے. وہ یہ ہے کہ دیکھو نا، اگر این ایف سی کو واقعی اس میں چیئر بدلنے ہیں تو اس میں مؤثر نمائندگی تو ہونی چاہیے نا صوبائی حکومت کی، ٹھیک ہے نہیں؟ اگر کیونکہ اس نے پاس تو ہو جانا ہے، میں تو کوئی مجھے رکاوٹ نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. کیونکہ اکثر لوگ اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دینا چاہیں گے، وہ بھی جیسے آپ انٹرو میں بہت پسند کر رہے تھے. ہاں کہ ملک کی ترقی اور خوشحالی. لیکن یہ ہے کہ اس میں بہتر اب یہی ہے کہ اب بات چونکہ کھل چکی ہے تو جلد از جلد بنیادوں پر اس کا جو مینوسکرپٹ ہے نا وہ عام کر دیا جائے تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ موقع ملے کہ اس کی تفصیلات پر ایک پبلک ڈسکشن ہوتی ہے وہ ہو، تاکہ کنفیوژن نہ رہے اور اعتراضات بھی نہ ہوں، الزامات بھی نہ لگیں. اور اس میں یہ بھی ہو رہا ہے، مثال کے طور پر آپ کو پتا ہوگا کہ ابھی دیکھیں نا، ایک تو آپ کی سینٹرل سروس ہوتی ہے، ایک آپ کی پروونشل سروس ہوتی ہے. اب اکثر جو ہے ایسے ہے سنا ہے کہ 50-50 کا ریشو ہے کہ 50 جو ہیں وہ سینٹرل سروس والے ہوتے ہیں، ڈی سی لگے ہوئے، اور 50 غالباً کو صوبائی سے. نہیں سر، یہ پڑھی لکھی گفتگو ہے، پریکٹیکلی ایسا نہیں ہے. میں خود رہا ہوں نا، پریکٹیکلی ایسا نہیں ہے. اچھا، آپ نے اس لیے تو نہیں حکومت چھوڑی کہ آپ کو یہ گنجائش کہ آپ یہ نہیں، چونکہ صوبائی اس میں تھے. وہ آپ نے کہا کہ آپ یہاں تو چلو 2% آپ کہہ دیتے ہیں نا کہ ہم 2% کہ وہاں تو ٹکے جو کی اوقات نہیں ہوتی جو صوبائی سیٹ اپ ہوتا ہے. سر وہ سینٹرل والے دے آر مور سپیریئر. ایون وہ بیٹھ کے چائے بھی پینا پسند نہیں کرتے. جو ٹی بریک ہوتی ہے نا سر 11 بجے، اس میں اگر غلطی سے 2 پروونشل کے افسر آپ کے ساتھ بیٹھے جن کو پی ایم ایس پروونشل مینجمنٹ سروسز کے افسر کہتے ہیں، کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کو پھر باہر ہی ذرا اگنور کیا جائے. تو وہاں حالات نہیں، لیکن اس صورتحال کو میں آپ کو فرینکلی اسپیکنگ دیکھیے، ایک سیدھی سادی بات ہے کہ 2 مختلف ہمارے ہاں تھنکنگ پائی جاتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں بیوروکریسی کا سٹرکچر اوپر سے چلے،
सेंट्रिस्ट ना, जैसे गुलाम मोहम्मद थे, कुदरतुल्लाह शहाब थे, वगैरह वगैरह। तो ये होता है कि यार ये पाकिस्तान जो बनाया था तो इसकी पहली करारदादें तो सूबाई असेंबलियों ने मंजूर की थी ना। उस जमाने की बंगाल असेंबली ने की, फिर सिंध असेंबली ने की। तो ये नीचे से ऊपर जाना चाहिए। और जब से ये 73 का आईन आया है और 18वीं तरमीम आई है, तो सिंध में अलहदगी पसंदी के रुझानात एक ज़माने में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से भी ज़्यादा थे। हिंदू देश की जो अब कहीं उसका रिटर्न के बारे में भी लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई इसका भी ज़रा सोच समझ के जायज़ा ले लीजिए। एक और बात है कि ब्यूरोक्रेसी जो है, ख़ास तौर पर सेंट्रल ब्यूरोक्रेसी, उसमें ये उम्मीद बिल्कुल जैसे किसी खातून को ये बता दिया जाए कि आपके यहाँ तो बेटा होने वाला है तो वो चली। वो कहते हैं, एक भुट्टो साहब ने अपने ज़माने में, आपको पता है कि ब्रिटिश सर्विस में आपको ये आपको निकाला नहीं जा सकता था इन वन को। तो भुट्टो साहब ने वो ख़त्म कर दिया था, वो जो इस सर्विस की प्रोटेक्शन का फ्रॉम सर्विस कुछ होती थी, ठीक है, वो अख्तियार जो है वो उन्होंने छीन, यानी कि बरतानवी दौर का दिया हुआ अख्तियार और इस्तेखाक छीन लिया था। वो कह रहे हैं कि जी अभी ये बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी में ये उम्मीद पाई जा रही है, दे आर प्रेग्नेंट विद होप कि जी हमें वही बरतानिया के ज़माने की प्रोटेक्शन ऑफ सर्विस बहाल की जा रही, ताकि हम बिला खौफ व ख़तर अगर रदनान वज़ीर सेहत होते हुए मेरे आगे कहे और मैं सेक्रेटरी में चालू जाता है कि बस रदनान लगा है। ब्यूरोक्रेसी को इतना ताकतवर करना चाहती है हुकूमत। अपेरेंटली वैसे भी डिलीवर भी वही करते हैं ना, यानी कि आपका क्या ख्याल है कि शहबाज साहब ज़्यादा वक्त अपने दिन का अपने वज़रा के साथ गुजारते हैं या नहीं? वो तो वजारत आला से उनकी आदत है कि वो उनके आसपास सारे ऑफिसर्स और ब्यूरोक्रेट्स ही होते हैं, उन्हीं के झुरमट में वो चलना पसंद फरमाते हैं। और ख़ास तौर पर अगर उनके प्यारों ने जो उनके साथ सारा काम करते रहे या हाथ चीमा की तरह उन बेचारों ने इतनी मुसीबतें भी काट ली हों, तो फिर ये कि इतना कुछ मुझे लगता है कि ब्यूरोक्रेसी भी रही है सारी ड्राफ्ट इसकी, यार कुछ ब्यूरोक्रेसी का बड़ा अहम रोल जा रहा है, मैं है ना इसकी प्रिपरेशन में। अच्छा, हाँ हाँ, इसकी प्रिपरेशन में काफी तो लगे हाथों से भी कमा ली। जी 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 जी, क्योंकि पब्लिक फेस तो गवर्नमेंट का वही होता है ना, डीसी बैठा हुआ है जो। चले एक ब्रेक जी। वेलकम बैक। सब तीसरा दौर कहना चाहिए पाकिस्तान अफगानिस्तान मुज़ाकरात का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, पहला कतर में जिस पर सीज़ फायर हुआ दोहा में, उसके बाद दूसरा 25 को शुरू हुआ तुर्किया इस्तांबुल में, जो 4 से 5 दिन जारी रहा। 6 नवंबर को कल तीसरा दौर शुरू होने जा रहा है। इस दौर से हम क्या तवक्को रखें? तबादला अख्तियार करेगा पिछले की तरह और बेनतीजा ख़त्म होगा, या सिंपल सी जॉइंट स्टेटमेंट पे एंड होगा, या इस दफ़ा आपको लगता है कि मामलात किसी सिमत? भाई मुझे मायूसी फैलाने की आदत नहीं है, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हालात चाहे कितने भी ज़्यादा ख़राब क्यों ना हो, बिला आखिर आपको मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठना पड़ता है। एंड यही है सर, ठीक है ना बात। लेकिन उसके बावजूद आपको कुछ हक़ाइक़ भी जहन में रखने हो। जो लास्ट राउंड हुआ है उसका ये जो है हम सारे में घुमाए फिरते हैं, जिसमें लिखा हुआ होता है ये जॉइंट स्टेटमेंट ऑन द टॉक्स बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान थ्रू द मीडिएशन ऑफ तुर्की एंड कतर। आपको ये बात पता है कि ये स्टेटमेंट बुनियादी तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने अंकारा से जारी किया था, इस्तांबुल से। उन्हीं का है ना, रिपब्लिक ऑफ तुर्किया का मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, उन्हीं का, हमारा नहीं। अब उन्होंने अंकारा से क्यों जारी किया था? इसलिए कि वो जो उनके इंटेलिजेंस चीफ हैं इब्राहिम साहब, वो उस वक्त अंकारा में मौजूद थे बिकॉज ऑफ दी वो जो कि जर्मन चांसलर वहाँ पे थे, बताया था। अब आज हमारा वक्त क्या है, देखो ना, एक उसके बाद जब ये आ गई है उसके बाद आप ये देखें ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने जो लैंग्वेज अख्तियार की है 2 इंटरव्यूज़ में, याद होगी आपको। उसके बाद वो नशीद का जो जिक्र जिसमें लाहौर ठीक, चलें जी, वो हम कह लें कि वो ठीक है, हो गया।
لیکن کل پاکستان کے وزیر خارجہ جو کہ ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہوتے ہیں جناب اسحاق ڈار صاحب، وہ پاکستان کے ایوان بالا سینٹ میں کھڑے ہوئے، جس میں انہوں نے کہا کہ ان کو افغانستان کے وزیر خارجہ کی جانب سے 6 مرتبہ ٹیلی فون کال ہوئی. ٹھیک ہے، اب ایک طرف تو آج مذاکرات کا آغاز ہو گیا ہے، یعنی کہ ٹیمیں روانہ ہو گئی ہماری، سوری ایکسکیوز می، وہی نہیں کہ ٹیمیں روانہ ہو گئیں، وہ کل شروع ہونا ہے. اس سے ایک دن پہلے انہوں نے یہ کہا ہے کہ حافظ ضیاء احمد تقل، the head of the relations at the Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Emirates of Afghanistan، یعنی سادہ لفظوں میں یوں کہہ لو کہ حافظ ضیاء احمد تقل جو کہ افغان وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں، انہوں نے ایکس جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے اس پر ایک پیغام لکھتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے وزیر خارجہ جناب اسحاق ڈار صاحب کا یہ دعویٰ جو ہے ہم رد کرتے ہیں کہ افغانستان کے وزیر خارجہ نے ان سے 6 مرتبہ ان کو 6 مرتبہ یعنی ٹیلی فون کالز کی، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگوں نے میوچل انڈرسٹینڈنگ اور کوآرڈینیشن کے تحت یہ گفتگو ہوئی تھی، اس میں ایک کال ہوئی تھی، اس کے بعد کہا کہ سیکنڈ اٹیمپٹ اے کنورسیشن ٹو پلیس، دوسری جب انہوں نے کال کی تو اس میں بات چیت ہوئی. ہاؤ ایور آفٹر دیٹ ڈار صاحب یہ کوشش کر رہے تھے کہ وزیر خارجہ سے بات ہو، لیکن مختلف وجوہات کی بنا پر ان سے یہ بات نہ ہو پائی. تو انہوں نے کہا کہ اس قسم کا بیانات جو ہے وہ باہمی اعتماد اور عزت اور سفارتی جو ایک دوسرے کے ساتھ روابط ہوتے ہیں ان کو نقصان دیتے، اس کی روح کو نقصان. اب سوال اٹھتا ہے کہ آپ مذاکرات کے راؤنڈ شروع ہونے سے عین ایک دن قبل جو ہے پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر پلس وزیر خارجہ کے پاکستان کے سینٹ پر کھڑے ہو کر ایک کیے ہوئے دعوے کو اتنی اس سے آپ اٹھلاتے ہیں. چلیں، اب پرابلم یہ ہے کہ اس وقت یہ جو 30 اکتوبر کو جاری ہوا تھا تو اس میں یہ کہا گیا کہ جی کنٹینیویشن آف سیز فائر جی الحمدللہ جنگ بندی ابھی بھی جاری ہے، لیکن اس میں یہ تھا کہ آل پارٹیز اگریڈ ٹو پلیس اے مانیٹرنگ اینڈ ویریفیکیشن میکینزم. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کل واقعی افغانستان کی طرف سے ایسا میکینزم آئے گا، کیونکہ یہ کہا گیا تھا کہ یہ میکینزم آئے گا تو اس کے بعد پھر یہ کہ ذرا اس کا اعلیٰ سطحی، کیونکہ دیکھو نا پچھلی مرتبہ جو پاکستان کی جو ٹیم گئی تھی ٹیکنیکل اور یہ وہ ساری ان کے نام نہیں آئے گئے. اس دفعہ باقاعدہ یہ اعلان ہوا ہے کہ ہمارے ڈائریکٹر جنرل ایس آئی جو ہے وہ اس وفد کی قیادت کر، ان کے بھی انٹیلیجنس چیف جا رہے ہیں. جب اعلیٰ سطحی ہو گیا یعنی کہ پرنسپل لیول پہ، یعنی کہ بے سطح بلند ہو گئی نا، تو اس میں اگر فرض کرو کہ کل جاتے ہی ہمیں یہ پتہ چلے کہ افغانستان ایسے کسی میکانزم کے بغیر آیا ہے. ویسے جو نام سوری ٹو سے جو افغانستان نے دیے ہیں نا صاحب، جو ہمارے نام ہیں اس میں تو آپ جانتے ہیں کئی نام بااختیار نام بھی ہیں، ان کے پاس سارا کچھ ہے. اب یہ جو 5 نام آئے ہیں نا سامنے، اس میں ایک بھی بندہ آئی ڈونٹ نو کہ شاید انسکانی بھی نہیں ہے. رہبری شورا ایک ہوتی ہے ان کی سب سے بڑی، جس میں فکس نمبر نہیں ہوتا 18 19 20 25 ایک بھی بندہ ان میں سے اس میں شامل نہیں ہے. دوسرا لیکن وہ انٹیلیجنس چیف تو ہے نا، ہاں وہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے ان کے، ہاں انٹیلیجنس ایک ڈپارٹمنٹ ہے. وہ ہمارا بھی تو ڈپارٹمنٹ ہی ہے نا، لیکن اس کا سربراہ پچھلی مرتبہ تو نہیں تھا نا یار. وہاں اس کا جو یہ جو عبدالحق واسق صاحب ہے نا سر، اختیارات کی بات بھی تو ہوتی ہے نا. عبدالحق واسق صاحب اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ بشیر زیب جو بلوچستان یلے والا اور مزید بریگیڈ والا، یا وہ کل وہ جو ہے دہشت گرد کیا نام ہے اس کا خارجی، مفتی نور ولی محسود،
جی میں ان کے یہ کوآرڈینیٹس آپ مجھے دے رہے ہیں, میں چیک کر کے آپ کو بتا سکتا ہوں. ہی ہیز نو اتھارٹی. ہے وہ انٹیلیجنس چیف, میں یہ نہیں کہہ رہا. اختیارات کی بات آتی ہے نا کہ آپ ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں یا نہیں, اس میں مجھے اس میں ایک بھی بندہ کو اس طرح کا نظر نہیں آ رہا. یا تو اختیارات دیں. آپ کا یہ آپ کو یاد ہے ڈی جی ایس پی آر نے اس بات کو ری کنفرم کیا تھا کہ یس وہ اٹھ کے باہر جاتے تھے اور فون کرتے تھے. میں تو پھر تو آپ جب میں ابتدا میں ہی تو آپ تو پھر اپنے طور پر اپنی ساری آپ نے جو کاٹے کوٹے لگانے کے بعد آپ تو میری ہی رائے سے اتفاق کر رہے ہیں نا کہ ہمیں زیادہ امیدیں نہیں رکھنا چاہیے. آئی ڈونٹ نو کہ میں کیا کہوں اس پہ. ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ کوئی بات کچھ سنجیدگی کی طرف چل نکلے. بابا ہم تو ایکسپیکٹ یہی کر رہے ہیں نا کہ آپ مانیٹرنگ اینڈ ویریفیکیشن میکنزم یہ لوگ ہیں, ان کو کیسے مانیٹر کرتے ہیں اور اس کو کیسے ہم بھی پاکستان میں اس کی تصدیق کر سکتے ہیں. پاکستان تو یہی کہتا ہے کہ ایک ویریفائبل میکانزم آپ ہمیں دے دیں. اب دیکھیں نا پاکستان کی جانب سے ایک نمائندگی جو ہے وہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کی بھی تو ہے نا, عاصم ملک صاحب. دونوں مان. لیکن میں میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جس طرح کا جو ماحول بن رہا ہے نا, اور اس میں بہرحال متوکل صاحب اور بھارت کے رشتے اور اس اسٹیٹمنٹ کا آنا یہ دے رہا ہے کہ افغانستان کو اتنی جلدی نہیں ہے. اس کو تھوڑی سی جو سب سے زیادہ پرابلم ہو رہا ہے وہ فی الوقت وہ ٹریڈ کا ہے. یار یہ اگر کھل جائے تو وہ تورخم اور چمن کی بندش جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ان کے لیے. ویسے اطلاعات یہ بھی ہیں کہ اس دفعہ جو پچھلی دفعہ کوآرڈینیٹس دیے گئے تھے اور لوکیشنز دی گئی تھیں وہ لوکیشنز نے بدل دی لوگوں کی, ان کو ری سیٹل کیا. تو جہاں ری سیٹل کیا گیا ہے وہ تو کہا گیا نا کہ وہ آبادی میں تاکہ اگر ان پہ پاکستان کو ایکشن کرے تو جو وہ کولیٹرل ڈیمیج ہو جائے اور سول آبادی جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ہو جائے. انڈرسٹینڈیبل ہے, وہ صحیح ہے. لیکن میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ سب کچھ کرنا ہے اور یہ بھی نہیں کرنے تو ہم کب تک جو ہے صرف اپنے دوست ممالک کی خاطر وہاں پہ جاتے رہیں گے اور اپنے آپ کو ان میں انوالو رکھیں گے. میں جیسے پہلے بھی کہہ رہا تھا اب بھی کہہ رہا ہوں کہ طالبان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ میں ہے کہ ان مذاکرات کو طویل سے طویل تر کیا جائے. ٹائم گین ہے سر. ہاں ایک صرف ان کو ایشو ہو رہا ہے بندش تورخم اور چمن. اس میں مسئلہ ہے انہیں. کیوں نہیں کیا بات کر رہے ہو. یہ کہ ٹماٹر کے ہمارے یہاں جو قیمتیں بڑھی ہیں تو اس کا آ رہا ہے نا ریفلیکشن تمہاری مارکیٹ میں بھی نظر آ رہی ہے. تو وہاں جو ہو رہا ہوگا تو وہ بھی تو ذرا سوچو نا. تو جس آدمی نے ہو سکتا ہے اپنے پاکستانی بائر سے ایڈوانس لے کر جو ہے وہ بیج لگایا ہو. اور پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. تو لیٹس سی کون کہاں تک کی کہانی. لیکن ہاں اس پہ نگاہ رکھنا ہوگی کیونکہ یہ بہت اسٹرانگ بہت اہم ایک اسمو جوک. یہ بات تو سر پچھلی دفعہ ایسٹ کے میں بھی آپ کے جو ہیں تعلقات کشیدہ ہوں ویسٹ تو آپ مشکل ہو جائے گا. ٹو فرنٹ سچویشن میں رہنا. تو چلیں جی ایک بریک. جی ٹھیک ہے ایک بریک. ویلکم بہنوں صاحب. بالآخر نیو یارک میں کا جو میئر تھے زہران ممدانی, آپ نے 45% سے زائد کا کہا تو 50 کو بھی کراس کر گئے. انہوں نے ووٹ لیا ہے شاید. اصولی طور پر جو ہے وہ آپ جب تک 50% آپ کے نہ ہونا تو آپ ہو ہی نہیں سکتے. 41 پہ رہا, آپ نے کہا 45 سے زائد ووٹ لے گا. جی میرا اپنا یہ خیال تھا. تو اس میں لیکن آپ کو وہاں کے الیکشن کے سسٹم کا تھوڑا سا آپ کو سمجھنا چاہیے. فرض کریں کہ میں آپ اور 2-4 اور آدمی بھی کھڑے ہیں تو آپ ووٹ ڈالیں گے اور آپ کو ایز ووٹر آپ یہ کہیں گے میری پہلی چوائس جو ہے وہ فلاں ہے, دوسری چوائس وہ ہے. ایک بندہ نہیں چننا آپ نے. آپ کے پاس جو بیلٹ پیپر ہوتا ہے نا اس میں آپ اپنی ترجیح بتاتے ہیں. اوکے 1 2 3 یہ میرا نمبر 1 ہے, یہ نمبر 2 ہے. یہ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ فرض کیا کہ سب سے زیادہ نمبر آپ کو پڑھ رہے ہیں تو جس نے آپ کو نمبر 2 ترجیح میں رکھا ہے نا اس کا ووٹ بھی آپ اس کو سمجھا کے وہ چونکہ ریپر بھی ہے تو یہ وہ کرتا رہا ہے بچہ. اب یہ بہرحال 34 سال کے نوجوان کا جو ہے ٹرمپ کے شہر میں, ٹرمپ کا شہر, ٹھیک ہے یس سر, وہاں اس کا پہنچنا اور وہاں کے وہ سارے باروز جگہ ہے. صرف ایک ٹرمپ نے ہار کی وجہ بھی بتا دی. ایک آئی لینڈ
हाँ, वो ये कहता है कि चूंकि मेरा नाम नहीं था, यानी तुमने आपका मेयर का इलेक्शन भी लड़ना है। दूसरा कहता है वो आजकल चूंकि वो चल रहा है ना, उधर वो लॉकडाउन हुआ हुआ है, कोई वो एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है इनका, तो लोगों को तनख्वाह वगैरह नहीं मिल रही, काफी परेशान है लोग। शट डाउन। खैर, लेकिन एक, इसीलिए मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ, एक स्टेंटन आइलैंड है वहाँ पे, उसकी आबादी है तकरीबन 5 लाख। वहाँ पे अक्सरियत जो है वो गोरों की है, और वो बिल्कुल अपना बहुत snooty अमीर लोग हैं ये वो। वहाँ पर ये हारा है, उस बाकी सब जो को बेजार है उसकी। अब ये कि मैं समझता हूँ कि उसके बाद उसने जो तकरीर किया है वो बहुत गजब की है, चूँकि अब ट्रम्प जो है वो रोज़ाना, अब देखो ना ट्रम्प का कमाल देखो कि रोज़ाना की बुनियाद पर के खिलाफ एक ट्वीट कर रहा था, कभी इस कम्युनिस्ट को वोट मत दो, तबाह हो जाओगे, अगर इसको वोट दिया तुमने तो मैं वो फेडरल फंडिंग रोक लूँगा। हाँ? और ये कि बावजूद लोगों ने उसको वोट दिया है। अब वो कह रहा है कि जी वही ना, ये कि चूँकि मैं नहीं था और ये लॉकडाउन था तो इस वजह से हो गया, वरना ये कैसे हो सकता है। अब लेकिन थोड़ा सा कि मैं फंडिंग रोक दूंगा उसके बारे में अब नहीं। लेकिन अब एक और नई उसने पख निकाली है, वो ये कहता है कि तो अब कहानी, मुझे तो लग रहा था कि इलेक्शन तक उसका शोर ववेला रहेगा, उसके बाद रुक जाएगा। नहीं नहीं, अब वो ये कह रहा है, नहीं नहीं, ये तो वो मेरा ख्याल है उसको हजम कर किए बगैर चारा ही कोई नहीं, क्योंकि लीड इतनी वाज़े इतनी क्लियर है कि अब उसके पल्ले को रहा नहीं। हाँ, दूर रस वो ये कि वो ये कह रहा है कि ये जो सबसे ज्यादा उसको तंगी है, वो ये कहता है ये जो अर्ली वोटिंग हो जाती है ना मेल के जरिए, मतलब कि इलेक्शन 4 नवंबर को है और अब पहले मैंने 1 नवंबर को बैलेट पेपर लगा के तो डाक के जरिए भेज दिया, वो ये कहता है कि सारी बेईमानी यहाँ होती, तो ये मैं ये इसको ख़त्म करूँगा। चलो देखते हैं कैसे करता है। अब हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब आप बड़े खुशियाँ मना रहे हैं, पाकिस्तानी किसी जफ़र ममदानी हो गया, ज़ोरान ममदानी हो गया, ये बताइए अगर इस्लामाबाद में इसरा इलेक्शन हो कोई क्रिश्चियन इलेक्ट हो सकता है, अपनी शक्ल तो देखो किस गल ते खुश होंदे हो, और एक वगैरह वगैरह। अच्छा, मैं उनका फरमाना बजा है, सही बात है, लेकिन जैसे होता है ना कि अपने दुखों पे रोते हैं लेकर किसी का नाम, इसी तरह जो चीज़ हमें नसीब में ना हो तो कहीं और हो जाए, तो बंदा इसको, जॉर्ज ऑरवेल एक अंग्रेजी का बहुत मशहूर नावल निगार था, उसने ट्रांसफर्ड नेशनलिज्म भी कहा हुआ है। क्या आप कहते हैं अच्छे यार चीन यहाँ चला गया और हम नहीं कर पाए, तो ये भी एक आपकी हसरतें पूरी होती हैं। ठीक है, तो ये जो है अब बहुत ज़्यादा यकसू और यकजा हैं अमेरिका की सरमायादार पार्टी, इजारादार सेठ। देखो वैसे ट्रम्प और इलान मस्क आजकल एक दूसरे के वैरी हैं, लेकिन दोनों इसको ममदानी को रोकने के लिए इकट्ठे हो। ममदानी की जीत, और एक और जगह भी डेमोक्रेट का वो जीत हुई है किसी, वो वर्जीनिया में है। अगर ये सारी नंबर सामने रखें तो ट्रम्प की सियासत कहाँ खड़ी है? आपको इस सिलसिले में ये बात जो है मानना पड़ेगी कि मसलन न्यूयॉर्क में बहुत अरसे से अब डेमोक्रेट ही गवर्नर होता है, सॉरी मेयर होता है, मेयर होता है, और अभी ये जो कोमो है ये भी तो डेमोक्रेट ही था ना, क्योंकि इसको डेमोक्रेट पार्टी का टिकट नहीं मिला, तो फिर इसने कहा मैं इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाऊंगा, और ट्रम्प ने भी इसकी हमायत का ऐलान कर दिया। इन शॉर्ट ये लोटा हो गया। अब ये कोमो फैमिली जो है कि इनके यहाँ भी मौरूसी सियासत वाला मामला है, ठीक है, और ये भी उसमें है। अब जो असल प्रॉब्लम हो रहा है ना ट्रम्प को इससे, क्योंकि ट्रम्प का तो बुनियादी जो धंधा है, आखिरी मिनट वो प्रॉपर्टी का था, उसने कहा मैं 52% टैक्स लगाऊंगा अभी, 52%। अब और दूसरा ये कि आप किराएदार को इस तरह नहीं निकाल पाओगे, दूसरा ये कि रेंट कंट्रोल एक्ट नाम की भी कोई चीज़ वो मुतारिफ करवाना चाहते न्यूयॉर्क के अंदर सर। यस सर, कोई नहीं मनमानी। मिड टर्म इलेक्शन पे मैंने बात पूछी, जल्दी कर लेंगे आखिरी मिड टर्म तो अभी साल पड़ा है यार, लेकिन जाहिर है, लेकिन हाँ मैं जो तुम्हें बात कर रहा था कि अभी तक ये जो डेमोक्रेट्स की जो आपको न्यूयॉर्क के अलावा वर्जीनिया में भी जो आई हैं, तो ये ऑलरेडी डेमोक्रेट कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। फर्क पड़ेगा मिड टर्म इलेक्शन में ट्रम्प को? अभी तो नजर आ रहा है, क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी भी तो 39% पे आ गई गिर के।
क्योंकि ट्रम्प साहब ने बखेड़े इतने डाल दिए हैं कि क्या करें हर लांजा उन्होंने खोलना है। तो वो इस वजह से। लेकिन ये भाई बहुत बड़ी बात है कि एक बंदा, सारी ट्रम्प की जो पॉलिटिक्स है वो एंटी इमिग्रेंट है ना, इसका कयाम और और वो आता है इमिग्रेंट्स, और वो आते ही वो खड़े होके कहता है कि मैं पहले मुसलमान हूँ, इमिग्रेंट हूँ, और न्यूयॉर्क इमिग्रेंट्स का शहर रहा है और हमेशा रहेगा। चलें जी, ये एक दिलचस्प सूरत हाल रहेगी। अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।